بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 337 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الوصایا سے باب العتق فی المرض سے متعلق پڑھیں گے کہ اگر کوئی شخص مرض الموت میں غلام آزاد کر لیں تو اس کا یہ غلام آزاد کرنا درست ہوگا یا نہیں۔ یاد رکھیں عزیز طلبہ کہ مرض الموت میں غلام آزاد کرنا یہ وصیت کے انواع میں سے ایک نوع ہے۔ چونکہ اس وقت غلام آزاد کرنے کے مخصوص احکام ہے، اس لیے مصنف علیہ الرحمہ نے اس کو صریح وصیت سے الگ کر کے اس کے لیے مستقل باب اور عنوان باندھا ہے، جس میں ہم عتق کے مختلف صورتیں پڑھیں گے۔ تو عزیز طلبہ آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں، باب العتق فی المرض تحریرہ فی مرض موتہ ومحاباتہ وہبتہ وصیۃ ولم يسع ان اجیز فان حاب فحرر فهي احق وبعكسه استويا وان اوصى بان يعتق عنه بهذا المئة عبد فهلك من درهم لم تنفذ بخلاف الحج به وبعتق عبده فمات فجنى ودفع بطلت وإن فدي له وبثلثه لزيد وترك عبدا فادعى زيد عتقه في صحته والوارث في مرضه فالقول للوارث ولا شيء لزيد إلا أن يفضل من ثلثه شيء أو يبرهن على دعواه۔ باب العتق في المرض، یہ باب ہے مرض الموت میں غلام آزاد کرنے کے احکام کے بیان میں۔ مرض میں غلام آزاد کرنا یہ بھی وصیت کے انواع میں سے ایک نوع ہے، لیکن چونکہ عتق کے مخصوص احکام ہیں اس لیے مصنف علیہ الرحمہ نے اس کے لیے مستقل باب ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ ذکر فرما رہے ہیں کہ تحریرہ فی مرض موتہ ومحاباتہ وہبتہ، تین قسم کے احکام ذکر کیے ہیں، تحریر، محابات اور ہبہ۔ تحریر تو باب تفعیل سے آپ جانتے ہیں غلام آزاد کرنا، محابات یہ ہبہ ان سے ہیں اور یہ لغت میں عطا کو کہتے ہیں۔ محابات کی شرعی فقہی تعریف یہ ہے کہ مریض وہ چیز جو 100 درہم کی ہو اس کو 1 درہم یا 2 درہم میں بیچ دیں تو اس کو محابات کہتے ہیں، یعنی زائد قیمت والی چیز کم قیمت پر بیچنا یہ محابات کہلاتا ہے۔ ہبہ کسی کو کوئی چیز بغیر عوض کے ثواب کی نیت سے دینا اور اس کو اس کا مالک بنا دینا، یہ ہبہ کہلاتا ہے۔ بہرحال تو مصنف علیہ رحمہ فرماتے تحریرہ فی مرض موتہ، مریض کا اپنے مرض موت میں غلام آزاد کرنا، ومحاباتہ اور اسی طرح غلام کو کم قیمت پر بیچنا، وہبتہ اور اسی طرح غلام کو ہبہ کرنا یا اپنے مال کو کم قیمت پر بیچنا یا اپنے مال کا کچھ حصہ ہبہ کرنا، وصیت، یہ تینوں کے تینوں وصیت شمار ہوں گے۔ عزیز طلبہ، ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ تحریر، محابات اور ہبہ یہ وہ عقود ہیں جو فی الفور نافذ ہو جاتے ہیں، لیکن مریض اگر مرض الموت میں یہ عقود انجام دیں گے تو ان کو ہم وصیت شمار کریں گے، یعنی بعد الموت یہ نافذ ہوں گے، اس وقت ان کے نفاذ کا حکم نہیں ہوگا۔ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اگر اس کے نفاذ کا حکم ہم کر دیں تو یہ کل مال سے منعقد ہوں گے، تحریر بھی کل مال سے منعقد ہوگا، محابات بھی کل مال سے، ہبہ بھی کل مال سے، لیکن اگر وصیت کا حکم ہم اس کو دے دیں تو ان کا نفاذ مرنے کے بعد ہوگا، اور مرنے کے بعد وصیت ثلث مال میں نافذ ہوتی ہے۔ تو لہذا ہم دیکھیں گے اگر اس غلام جس کو وہ آزاد کر رہا ہے وہ کل مال کا ثلث یا اس سے کم ہے تو وہ آزاد ہو جائے گا،
وہ غلام جس کو وہ کم قیمت پر بیچ رہا ہے اگر وہ کل مال کا ثلث یا اس سے کم ہے تو اس میں محابات درست ہو جائے گی، ہبہ درست ہو جائے گا، لیکن اگر کل مال کے ثلث سے زائد ہے تو پھر یہ محابات، ہبہ اور تحریر درست نہیں ہوگی، یعنی ان کا حکم وصیت جیسا ہے۔ تو وصیت یہ خبر ہے، تحریر یہ مبتدا ہے، غلام کا آزاد کرنا مرض موت میں، و محابات یہ معطوف تحریر پر، وہبت یہ بھی معطوف ہے، تو یہ سب معطوفات مل کر یہ مبتدا وصیت اس کے لیے خبر ہے کہ ان سب کا حکم وصیت جیسا ہے۔ وَلَمْ يَسْعَ إِنْ أُجِيزَ میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر غلام کو آزاد کر دیا، غلام کی قیمت کل مال کے ثلث سے زائد ہے، اب جو زائد ہوں تو اس زائد قیمت کے برابر یہ کما کر ورثہ کو دے گا، اس لیے کہ ثلث سے زائد میں موصی کی وصیت نافذ نہیں ہوتی کیونکہ اس میں ورثہ کا حق متعلق ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اب اگر اس عتق کی اجازت ورثہ نے خود سے دے دی تو فرماتے اس صورت میں وَلَمْ يَسْعَ وہ غلام زائد قیمت کے برابر مال کما کر سعی نہیں کرے، ان اجیزہ اگر اس کے عتق کی اجازت دے دی گئی ہو ورثہ کی طرف سے، اس لیے کہ اس کے عتق کے لیے مانے ورثہ کا حق تھا، جب انہوں نے خود اجازت دے دی اور اس کو آزاد کر دیا تو اب اس پر سے آیا، یعنی قیمت جو ثلث سے زائد ہے اس کا کمانا اس پر لازم نہیں ہوگا۔ فَإِنْ حَابَ فَحَرَّرَ اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی مریض مرض الموت میں اپنے ایک غلام سے محابات کر لے، یعنی جو ہے اس 10,000 روپے کا غلام ہے اس کو 1,000 میں فروخت کر دے، فحررا اور دوسرا غلام ہے اس کو آزاد کر لے، تو یہاں پر محابات اور تحریر دونوں جمع ہو گئے، اور جبکہ اس مریض کا کل مال جو ہے وہ دونوں عقود کے نفاذ کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ کل مال کا ثلث وہ جو ہے ان دونوں کی قیمت سے کم بنتا ہے، تو اب آیا ہم تحریر کو نافذ کریں گے بقدر ثلث کے یا جو ہے محابات کو؟ تو عزیز طلبہ تحریر چونکہ محض تبرع ہے اور محابات میں تو کچھ عوض بھی مل جاتا ہے، زیادہ قیمت والی چیز کم قیمت پر یعنی کچھ عوض مل جاتا ہے، تو محض تبرع نہیں ہے، اس لیے فرماتے ہیں اس صورت میں محابات اولا ہوگا اور محابات کو ترجیح دی جائے گی۔ فَإِنْ حَابَ اگر مریض نے مرض الموت میں ایک غلام سے محابات کی، فحررا اور دوسرے غلام کو آزاد کر دیا، فَهِيَ أَحَقُّ تو یہ محابات جو ہے یہ زیادہ حقدار ہیں۔ وَبِعَكْسِهِ اسْتَوَيَا اور اس کے عکس کی صورت میں دونوں برابر ہیں۔ عکس کی صورت کیا ہوگی؟ عکس کی صورت یہ ہے کہ پہلے مریض نے مرض الموت میں ایک غلام کو آزاد کیا اور ہم نے پڑھا کہ تحریر مرض الموت میں وصیت کے قائم مقام ہے، لہذا بعد الموت یہ نافذ ہوگی، اور پھر اس کے بعد دوسرے غلام سے محابات کی، تو اب یہاں پر پہلی صورت میں تو محابات کو ترجیح تھی، اب یہاں پر محابات کو تحریر پر ترجیح نہیں ہوگی، اگر ان دونوں کے ثلث مال میں گنجائش نہ ہو تو دونوں برابر ہوں گے۔ دونوں برابر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ثلث ان دونوں میں بقدر حصص ہوگا، ایک کو ہم دوسرے پر ترجیح نہیں دیں گے، اور یہ تحریر کو محابات کو یہاں پر ترجیح کیوں نہیں ہوگی؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے پہلے تحریر جو ہے وہ کہ غلام آزاد کیا ہے، اور تحریر کو بوجہ تقدیم کے جو ہے وہ ایک مرتبہ اور حق ملا ہے، اور اس کے پاس بھی تھوڑا سا مرتبہ ہے لیکن تحریر کو بھی مرتبہ مل گیا، لہذا دونوں مرتبے میں برابر ہوئے، لہذا ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں دیں گے، دونوں عتق اور محابات دونوں برابر ہوں گے۔ وَإِنْ أَوْصَى بِأَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ بِهَذَا الْمِئَةِ عَبْدٌ اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص وصیت کر لے کہ میرے مال کے اس 100 درہم کے بدلے ایک غلام خرید کر آزاد کر دیں، غلام آزاد کر دیں، اور حال یہ ہو کہ اس کے جو مال کا ثلث ہے وہ 100 ہی بن رہا ہے، اب
اس جو ورثہ ہے وہ موصی کی وصیت پر عمل کرنے کے لیے 100 درہم میں سے کے بدلے غلام خرید کر آزاد کریں گے ثلث مال اگر یہ مئہ بن رہا ہے. لیکن اگر مال ثلث مال مئہ بن رہا تھا اور مئہ میں سے 1 درہم یا 2 درہم کم ہو گئے اور جو ہے وہ اس سے کسی وجہ سے جو ہے فوت ہو گئے، تو اب کیا 98 روپے کا 98 درہم کا غلام خرید کر آزاد کرنا لازم ہوگا یا نہیں؟ تو امام صاحب فرماتے لازم نہیں ہوگا، صاحبین فرماتے لازم ہوگا. جس قدر اس کی وصیت پر عمل کرنا ممکن ہے ورثہ پر لازم ہے کہ وہ عمل کرے. امام صاحب رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی وصیت پر اس صورت میں عمل کرنا ضروری نہیں، بلکہ وصیت اس کی باطل ہو جائے گی، اس لیے کہ اس کی وصیت وہ 100 درہم کے بدلے غلام خرید کر آزاد کرنے کی تھی، اور یہاں پر اب 100 درہم نہیں رہے، 98 درہم ہے، لہذا اس کی وصیت پر عمل ممکن نہیں، تو وصیت باطل ہو جائے گی. وَإِنْ أَوْصَىٰ بِأَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ بِهَٰذَا الْمِئَةِ عَبْدٌ، اگر یہ وصیت کرے کہ اس کی طرف سے آزاد کیا جائے اس 100 درہم کے بدلے میں غلام، فَحَلَكَ مِنْهَا دِرْهَمٌ، پھر 100 درہم سے 1 درہم ہلاک ہو گیا، لم تنفذ، تو یہ وصیت نافذ نہیں کی جائے گی. امام صاحب رحم اللہ تعالیٰ کے ہاں صاحبین رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما بقیہ دراہم سے غلام خرید کر اس کو آزاد کر دیا جائے گا. یہ کہ یہ وصیت ہے اور ایک تبرع ہے، تو جس قدر اس پر عمل کرنا ممکن ہو تو عمل کریں گے. اس میں مفتہ بھی قول امام صاحب کا ہے. بخلاف الحج بھی، بخلاف یہ کہ اگر کوئی شخص یہ کہے میرے مال میں سے اس 100 درہم کے بدلے میں میری طرف سے حج کر لو، تو فرماتے ہیں پھر اگر اس کے مال کا جو ثلث ہے وہ 100 درہم ہی بنتے ہیں اور 100 درہم میں سے 2 درہم یا 3 درہم ہلاک ہو گئے، 97 درہم رہ گئے، تو اس صورت میں پھر اس کی طرف سے حج کرنا لازم ہوگا یا نہیں؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں بھی اور صاحبین بھی یہی فرماتے ہیں کہ حج کرنا لازم ہوگا. وجہ یہ ہے عزیز طلبہ کہ مثلا وہ کوئٹہ سے اب حج نہیں کر سکتا 97 روپے میں، لیکن کراچی سے کر سکتا ہے، تو اب اس پر حج کرنا لازم ہوگا، جبکہ پہلی صورت میں جو ہے وہ غلام آزاد کرنا لازم نہیں تھا امام صاحب کے ہاں، یہاں پر حج کرنا لازم ہوگا. دونوں میں ما بہل امتیاز یہ ہے. وجہ یہ ہے کہ حج یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سے ایک خاص عبادت ہے اور یہ قربت ہے، اور یہ ایک ایسی قربت ہے، اللہ تعالیٰ کا ایسا حق ہے جو کسی صورت میں تبدیل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت ہی ایک ہے تو اس کا حق بھی ایک ہے. تو لہذا یہ قربت چاہے عبادت 100 درہم کی ہو یا 97 درہم کی ہو، یہ کرنا جو ہے ہر حال میں لازم ہوگا. وَبِعِتْقِ عَبْدِهِ فَمَاتَ فَجَنَا، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے غلام کو آزاد کرنے کی وصیت کر لیں، کہے بھئی یہ غلام میری طرف سے آزاد کر لیں، اور پھر یہ موصی فوت ہو جائے، فوت ہونے کے ساتھ ہی غلام نے کوئی ایسی جنایت کر لی جس جنایت کی وجہ میں سے اس کا رقبہ دوسرے کا جو ہے اس کا مالک دوسرا بنا، جو مجنی علیہ ہے اس کے ورثہ بنے، تو اب اگر ورثہ نے اس غلام کو اس مجنی علیہ کو دے دیا تو فرماتے ہیں تو اس صورت میں وصیت باطل ہو جائے گی، اس لیے کہ یہاں پر اب 2 حق جمع ہو گئے، ایک موصی کی وصیت اور کہ وہ موصی لہ کو دے دیں، موصی لہ کا حق، اور دوسرے جو ہے وہ مجنی علیہ کا حق، اور مجنی علیہ کا حق بمنزل دین کے ہے، اور دین جو ہے وہ وصیت پر مقدم ہوتا ہے، تو لہذا وصیت باطل ہو جائے گی اور اس کو اس میں دے دیا جائے تو ٹھیک ہے. اور اگر ورثہ نے اس غلام کی جنایت کے بدلے میں مجنی علیہ کو فدیہ دے دیا اس کی جنایت کا، تو یہ فدیہ دینے ان کی طرف سے تبرع ہوگا، لہذا غلام جو ہے وہ وصیت میں بہرحال موصی لہ کو دے دیں گے، ورثہ اس کو اپنے پاس پھر نہیں روک سکتے. وَبِعِتْقِ عَبْدِهِ، اگر کوئی شخص اپنے غلام کی آزاد کرنے کی وصیت کر لیں، فماتا پھر موصی فوت ہو جائے، فجنا غلام نے جنایت کے لی، ودفع اور یہ عبد جانی جو ہے دے دیا گیا اس مجنی علیہ کو، بطلت وصیت باطل ہو جائے گی. وَإِنْ فُدِیَ، اگر یہ نہیں دیا گیا بلکہ اس کے بدلے میں فدیہ دیا گیا تو لا، اس صورت میں وصیت باطل نہیں ہوگی، نافذ ہوگی، اس کا آزاد کرنا ضروری ہوگا.
تو عزیز طلبہ، آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے چند تصرفات کا حکم معلوم کیا، تحریر، محابات اور ہبہ کی وصیت کے مرتبے میں ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے دوسرے نمبر پر اجتماع تحریر والمحابات، یعنی محابات اور تحریر کو ایک ہی ساتھ جمع کرنے میں کس کو ترجیح ہوگی، اس کی دو صورتیں پڑھی، اور پھر اس کے بعد ہم نے تیسرے نمبر پر حق اللہ اور حق العبد میں فرق سمجھا کہ حق اللہ اور حق العبد پر یہ مسئلہ متفرع تھا کہ اگر کوئی شخص جو ہے اپنے غلام کو 100 درہم کے بدلے میں آزاد کرنے کی وصیت کر لے، اور تو اس صورت میں وہ نافذ جو ہے نہیں کی جائے گی اگر 100 درہم میں دراہم کم ہو گئے، بخلاف حج کی کہ وہ نافذ ہو جائے گی۔ اور آخر میں ہم نے پھر جو ہے اپنے غلام کو آزاد کرنے کی وصیت سے متعلق مسئلہ پڑھا۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنے سمجھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔